تو یہ تو رمضان کی رونق ہے یار، رمضان کی رونق ہے، اور یہ رمضان کے ساتھ خاص ہے۔ تہجد تو رمضان ہو غیر رمضان سب میں ہے، تبھی عید کا چاند نظر آتے ہی کوئی بندہ آئے دوبارہ تہجد پڑھنے کے لیے جماعت کے ساتھ، فوراً نکال دیں گے۔ اگر وہ دلیل بخاری میں آتا ہے نبی نے تہجد جماعت سے پڑھی ہے، فوراً کیا کہیں بھائی گھر میں پڑھیے 2-4 افراد کے ساتھ، یہ 8-10 افراد نہیں ہیں اپنے، نکلو پتلی گلی سے، تراویح گئی۔ تو یہ تہجد نہیں ہے، یہ وہ نماز ہے جو رمضان کے ساتھ کیا ہے، خاص ہے، اس لیے اس کو نام الگ دیا ہے۔ اور میں نے علماء دیوبند نے یا بریلویوں نے نہیں دیا، یہ حنفیوں شافیوں نہیں، اسلاف نے نام دیا اس کو، یہ نام نبی کے دور میں نہیں تھا، نماز تھی الگ سے اسپیسیفک، جس کو حضرت عمر نے ایک منظم شکل دی۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عمر خود تو نہیں پڑھتے تھے تراویح مسجد میں، حدیث میں آتا ہے حضرت عمر مسجد میں نکلے اور بڑی خوشی کا اظہار کیا، فرمایا واللتی تنامون عنہا افضل مما تقومون، بس دیکھا چلے گئے، اور فرمایا کہ جس نماز سے تم غافل ہو وہ اس سے افضل ہے جسے تم پڑھ رہے ہو۔ تو ہم کہتے ہیں کہ حضرت عمر خود حافظ قرآن تھے، یہ بھی اجماع ہے کہ جو حافظ قرآن خود قرآن دہرا سکتا ہے اس کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ حافظ کے پیچھے پڑھنے کے بجائے اپنی الگ سے نماز پڑھے۔ اسی پہ حضرت عمر تو حافظ تھے، ان کے لیے تو افضل یہ تھا کہ اپنے گھر میں الگ پڑھیں وہ، یا الگ جماعت کرائیں اپنے گھر میں۔ تو ہم تو غیر حافظوں کو کہہ رہے ہیں کہ مسجد میں تمہیں حافظ نہیں ہو تو حافظوں کے پیچھے پڑھ لو، آپ نے حافظوں کو بھی غائب کر دیا اور بالکل ہی آپ نے انکار ہی کر دیا اس کا۔ دوسری بات یہ کہ اسی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ تہجد الگ ہے، تراویح الگ ہے۔ تبھی حضرت عمر نے کیا فرمایا، واللتی تنامون عنہا افضل مما تقومون، جس نماز سے تم غافل ہو، جو نماز تم پڑھ رہے ہو تو جس سے تم غافل ہو وہ اس سے بھی زیادہ افضل ہے۔ کیا مطلب تہجد اس سے بھی زیادہ افضل ہے؟ تو اس کا مطلب حضرت عمر تہجد کو تراویح سے کیا کر رہے ہیں، بولو نا، الگ کر رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ تہجد تراویح ایک ہی ہے۔ تو اس حدیث سے تو پتہ چل رہا ہے کہ تہجد الگ ہے، تراویح الگ۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اتنا تو پتہ چل گیا کہ تہجد افضل ہے، تراویح کیا ہے، بولو کم افضل ہے۔ تو خوب سمجھ لیں، بعض دفعہ ایک چیز کم افضل ہوتی ہے لیکن اس کی تاکید زیادہ ہوتی ہے، بعض دفعہ ایک چیز افضل ہوتی ہے لیکن اس کی تاکید کیا ہوتی ہے، کم ہوتی ہے۔ جیسے آپ فجر کی 2 سنتیں پڑھتے ہیں، فجر سے پہلے 2 سنتیں، تاکید اس کی زیادہ ہے، ثواب تہجد کا زیادہ ہے۔ ظہر سے پہلے 4 سنتیں پڑھتے ہیں، سنت موقدہ ہیں، تہجد سنت موقدہ نہیں ہے، ثواب تہجد کا زیادہ ہے، لیکن تہجد چھوڑ دو قابل ملامت نہیں ہو، سنت موقدہ چھوڑ دو قابل ملامت ہو۔ ہمیں جس اہتمام سے صحابہ سے تراویح کی جماعت ملتی ہے اور رمضان کے ساتھ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار آپ کے ارشادات، من قام رمضان من صام رمضان، جو رمضان میں قیام کرے، رمضان میں روزہ رکھے، قیام رمضان سیام رمضان، قیام پتہ چلا وہ قیام جو قیام رمضان کے ساتھ خاص ہے، تو صحابہ نے اس کو تراویح ہی کو قرار دیا ہے، اس لیے علماء کہتے ہیں سنت موقدہ ہے۔ تو اصل فضیلت تہجد کی ہے، لیکن تراویح سنت موقدہ ہونے میں اس کی فضیلت کیا ہے، تہجد سے زیادہ، اس کو جزوی فضیلت کہتے ہیں، ایک خاص چیز میں تراویح کی فضیلت زیادہ ہو گئی ہے۔ اور اس حوالے سے دیکھا جائے کہ تہجد میں صحابہ جو قرآن پڑھتے تھے، آج لوگ تراویح میں خود قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ قرآن کے سننے اور خاتمے کے اعتبار سے بھی، قرآن کے ختم قرآن کے اعتبار سے بھی تراویح کی فضیلت تہجد سے کیا ہے، زیادہ ہے، کیونکہ اکثر لوگ حافظ نہیں ہیں، وہ تہجد میں قرآن تھوڑی ختم کر پاتے ہیں، سمجھتا نہیں ہے لیکن۔ تو ہمارے پاس سب سے بڑی بات یہ کہ دیکھو، عوام کو میں ایک آسان بات کرتا ہوں، تمہیں دلائل سمجھ میں نہیں آتے نا، تم ان اسکالرز کو سنتے ہو، تم یہ تو مانتے ہو نا ابو حنیفہ کا علم اور تقوی ان سے زیادہ، انہوں نے صحابہ کی زیارت کی، امام شافعی نے تابعین کی زیارت کی، ان کا علم بھی زیادہ، ان کا تقوی بھی زیادہ۔ امام احمد امام بخاری کے استاذ ہیں، امام شافعی امام احمد کے استاذ ہیں، امام مالک تو ایسے امام ہیں جن کے بارے میں بہت سارے علماء قائل ہیں کہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ مدینہ میں ایک عالم پیدا ہوگا جس کی طرف دنیا آئے گی، جمہور اس کے قائل ہے کہ اس سے امام مالک مراد ہیں، جنہوں نے تابعین کی زیارت کی۔ اتنے بڑے بڑے اسکالرز جن کو 99% دنیا نے فالو کیا ہے، تو میں صرف عوام سے پوچھتا ہوں، ان کی عقل قرآن و حدیث کو سمجھنے میں زیادہ ہے یا آج کل کے اسکالرز کی؟ لوگ فوراً کہتے ہیں ہم کسی امام کو نہیں مانیں گے، ہم حدیث کو فالو کریں گے۔ بھائی آپ امام کو حدیث کے مقابلے میں نہ لے کر آؤ، یہ گڑبڑ کر، یہ لفاظی ہے۔ ہم کہتے ہیں حدیث کی ایک ایکسپلینیشن ہے، ایک ایکسپلینیشن غامدی صاحب کر رہے ہیں، ایک فلاں پروفیسر کر رہا ہے، ایک فلاں شخص کر رہا ہے، ایک فلاں مولانا کر رہا ہے، اور ایک ایکسپلینیشن ہے جو چاروں اماموں نے کی ہے بالاتفاق۔ تو ہم اس عوام کو کہیں گے اس ایکسپلینیشن کو مانو جو چاروں امام کر رہے ہیں، ان کے فالوورز بھی زیادہ، اور اس دور میں فالو کیا جب علم کا دنیا میں غلبہ تھا۔ آج کل کے اسکالرز کو فالو نہ کرو۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں من کان منکم مستنن فلیستن بمن قد مات فإن الحی لا یؤمن علیہ الفتنہ، کہ جو جس نے فالو کرنا ہے نا پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو فالو کرے، وہ آج کل کے اسکالرز کو فالو نہ کرے۔ یہ عبداللہ بن مسعود کا قول ہے، کیونکہ آج کل کے لوگوں کے بارے میں فتنے کا خوف زیادہ ہے۔
ان کے بارے میں زیادہ ہے کہ وہ کسی فتنے میں مبتلا ہوں گے. تو عبداللہ بن مسعود اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں, تو آپ آج کل کے دور کے اسکالرز کو کیسے ان پر یعنی ان کے برابر لا سکتے ہو؟ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ تو آپ کہہ سکتے ہو پھر ہم چاروں اماموں کو کیوں فالو کریں, ہم ان سے بھی پہلے لوگوں کو فالو کریں. ان چاروں اماموں نے اپنے سے پہلے لوگوں ہی کو فالو کر کے فقہ کو مرتب کیا, کوئی نئی چیز مارکیٹ میں یہ لوگ نہیں لے کر آئے ہیں. ان چاروں نے عبداللہ بن مسعود کے اس قول پر عمل کیا ہے, سمجھ رہے ہو, یعنی انہوں نے مرتب کیا ہے فقہ کو. تو یہ بات 20 دفعہ بتائی جا چکی ہے, کھوپڑی شریف میں آتی نہیں. آپ اگر اسلام پہ باقی رہنا چاہتے ہو نا, آپ کے پاس ان 4 اماموں کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے, ورنہ ایک ایسے جنگل ہے نا, ہر آدمی ہر اسکالر قرآن و سنت کے نام پہ کوئی گدھے کو حلال کرے گا, کوئی کتے کو حلال کرے گا, کوئی جناب آگے جا کے 3 طلاقوں کو ایک کہے گا, کوئی کہے گا 3 ایک بھی نہیں ہوتی, کوئی کہے گا طلاق سرے سے ہے ہی نہیں, کوئی کہے گا خلا کا عورت کو ہر وقت اختیار ہے, جیسے مرد دے سکتا ہے عورت بھی دے سکتی ہے, کوئی کہے گا یتیم پوتے کی بھی اسلام میں میراث ہے. ہوا ہے نا ایوب خان کے دور میں مذہبی اسکالر آئے تھے, انہوں نے کہا کہ بیٹا مر گیا, آپ کا سگا بیٹا موجود ہے, تو وہ جو پوتا ہے اس کو بھی وراثت ملے گی. تو بہت کچھ اجماع کے خلاف. پھر کچھ اسکالر ایسے بھی آئیں گے جو کہیں گے عورت صفا مروا میں دوڑے گی. ناصر البانی نے فتویٰ دیا کہ عورت دوڑے گی صفا مروا میں, انہوں نے کہا حدیث دکھاؤ کہ کہاں ہے لکھا ہے کہ نہیں دوڑے گی. ہم کہتے ہیں چاروں اماموں کا فیصلہ نہیں دوڑے گی, امت اسی پہ آ رہی, کہہ رہے ہیں بھائی 4 امام کیا ہوتے ہیں, حدیث دکھاؤ. تو 4 اماموں نے دیکھا اجماع ہے کہ عورت, کسی کو بھی دیکھا صحابہ تابعین میں کوئی نہیں دوڑ رہی, انہوں نے فتویٰ دے دیا نہیں دوڑے گی, چاہے کوئی حدیث نہیں بھی ہو. انہوں نے کہا یہ اجماع کافی ہے. البانی رحمہ اللہ نے کیا کہا, بھائی حدیث تو نہیں ہے, تو ان کا فتویٰ ہے باقاعدہ کہ عورت کیا کرے گی صفا مروا میں, دوڑے گی. تو یہ سب چینج ہوگا آہستہ آہستہ. تو امت کو تباہی سے بچانے کا آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے, اور بھائی صدیوں سے جو فقہ قانونی شکل میں مرتب ہو گیا نا, اسی پہ رہنا ہے. دائیں بائیں گئے تو بے لگام اونٹ. ایک نے, میں نے ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کی فضیلت پہ بھی بیان کیا نا, تو میں نے کہا ڈاکٹر اسرار کا ایک اچھا کارنامہ تھا, ایک نیا فقہی مسلک نہیں نکالا انہوں نے, انہی فقہا کے پابند رہے جو پہلے چلے آ رہے ہیں. کسی نے لکھا کہ جب تک یہ مولوی لوگوں کو فقہی پابندیوں سے نہیں نکالیں گے نا, مسلمان قوم ترقی نہیں کرے گی. بعض لیبل بڑے اچھے ہوتے ہیں, یعنی فقہی پابندیوں سے نکال کے قرآن و سنت میں نہیں لائے گی ڈائریکٹ. لیبل اچھا ہے, لیکن اس کا اصل میں مطلب پتہ ہے کہ اس کو یوں کہنا چاہیے, جب تک مولوی لوگ لوگوں کو بے لگام اونٹ کی طرح نہیں بنائیں گے نا کہ جو چاہے قرآن و حدیث کی اپنی طرف سے جو چاہے تشریح کرے, جب تک امت ایسی بے لگام اونٹ نہیں بنے گی اس وقت تک ہم ترقی نہیں کریں گے. تو آپ بے لگام اونٹ بنا رہے ہو لوگوں کو. جو اٹھتا ہے قرآن و سنت کے نام پہ کوئی بھی مارکیٹ میں فتویٰ لے آتا ہے, اسے کہا جائے کوئی ریفرنس دو, کس فقی کا یہ فتویٰ, کہہ رہے ہیں فقہ شقہ کو نہیں ہم مانتے, فقہ شقہ کو نہیں, ہم فقہ کو نہیں مانتے. تو اس کا مطلب سارے گھاس کھا رہے تھے, اب آپ مارکیٹ میں آئے ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی, یہ امت گمراہی پہ حدیث میں آتا ہے جمع نہیں ہوتی, اور ایک دفعہ نہیں صدیوں تک گمراہی پہ جمع ہو گئی. میری کھوپڑی اس بات کو کائنڈلی نہیں مانتی.